بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سب کے لیے دعائیں، آپ لوگ جہاں رہیں اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اگر آپ لوگوں پہ قرض ہے تو اللہ رب العزت اس کی عیب غیب سے ادائیگی فرما دے۔ اگر آپ لوگوں کی بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں اپنے گھروں میں ہیں تو اللہ رب العزت عیب غیب سے بہترین رشتوں کا اہتمام کر کے آپ کے گھروں میں بھیج دے اور اللہ رب العزت ان کو اپنے گھروں کا خوشیوں کے ساتھ کر دے۔ جن گھروں میں ناچاکی نا اتفاقی اللہ رب العزت ادھر اتفاق اور محبت کی فضا قائم فرما دے۔ اور اگر آپ لوگ بیمار ہیں جو بھی اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کے اپنے جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جن کی مغفرت اللہ رب العزت فرما چکے ہیں اللہ رب العزت ان سب کے درجات بلند فرما دے، آمین ثم آمین۔ آج کا جو میرا وظیفہ ہے، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے محبت کے لیے وظیفہ ہے، یعنی کہ آپ کس کے دل کو تخسیر کرنا چاہتے ہوں، کس کا دل اپنے کے لیے مائل کرنا چاہ رہے ہوں، کسی کا آپ چاہ رہے ہوں کہ کس کے دل میں آپ کی محبت ڈال جائے، اور یہ صرف مطلب کہ جائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ یعنی آپ جیسے اپنے والدین کے دل میں اپنے لیے محبت ڈالنا چاہ رہے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کے کچھ ایسے عزیز و اقارب ہیں کہ جو آپ کے جائز رشتوں میں آتے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے، یا اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے وہ کر سکتی ہے، کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے وہ اس کے لیے کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، یعنی کہ جائز رشتوں کے لیے آپ جائز مقصد کے لیے اس رشتے کو آپ کر سکتے ہیں، اور بہت مجرب بہت بہترین وظیفہ ہے۔ اور دوسری بات آپ کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اپنی ایک ویڈیو میں یہ بات بولی تھی، آج ایک بار پھر سے بولتی ہوں کہ اگر بیٹا اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو نافرمان مت سمجھیے گا، اور اگر بیٹی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو بے حیا نہ سمجھیے گا، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ان بیٹا اور بیٹی اگر آپ کی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مت روکیے، ان کی پسند کے مطابق ان کی شادی کریں۔ اور اب ہم چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آج کا وظیفہ بہت بہترین بہت مجرب وظیفہ ہے، آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے، کسی بھی ٹائم کسی بھی جگہ پہ آپ لوگوں نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا ودودو آپ نے 1000 پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے، اور یا ودودو اللہ رب العزت کا جو صفاتی نام ہے اس کو آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے۔ تو ان دونوں کو آپ نے پڑھنا ہے 1000 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور جس کے لیے آپ پڑھیں گے آپ اس کو تصور میں لا کے اس پہ پھونک مار دیں، یا اگر اس کی تصویر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو تصویر پہ پھونک مار دیں، اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ وظیفے سے زیادہ ٹائم آپ نے دعا پہ لگانا ہے، آپ نے دعا بہت خشوع و خضوع سے کرنی ہے، اور دعا میں آپ نے اللہ رب العزت سے یہ بات کرنی ہے کہ یا رب العالمین، سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اور دعا کے اول آخر میں بھی آپ لوگوں نے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے دعا اس طرح کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا رب العالمین آپ کا یہ جو پاک کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھا ہے، یہ اور یا ودودو جو آپ کے صفاتی نام ہے، یہ دونوں پاک کلمات جو ہم نے پڑھے یہ ہم اس فلاں بندے کے دل کو ہدیہ کرتے ہیں، تو یہ آپ اس کے دل کو ہدیہ کر کے پھر اس کے بعد آپ دعا کریں کہ یا رب العالمین اس کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دے، اور اس کا اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں کہ یا اللہ اس کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دے، وہ ہمارے لیے شادی کا پیغام بھیج دے۔ اور اگر کوئی بچہ اپنے والدین کے لیے کرنا چاہ رہے، کوئی بیوی اپنے میاں کے لیے کرنا چاہ رہی، میاں اپنی بیوی کے لیے کرنا چاہ رہی، اور بھی جتنے بھی جائز مقاصد کے لیے آپ کریں گے تو آپ اس طرح دعا کریں گے تو یہ بہت مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے اس کو ویسے 41 دن کی نیت سے کرنا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو ذاتی طور پہ یہ مشورہ دوں گی کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں جو بھی شخص جو بھی بندہ آپ
کو یہ خواہش ہو کہ وہ ہمیشہ آپ کا بن کے رہے تو آپ ہمیشہ اس کے لیے روزانہ اس کو کیا کریں. تو یہ بہت مجرب ہے, بہت اچھا ہے. تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہوگا. اور چلتے ہیں ہم آج کے ٹوٹکے کی طرف. تو آج کا ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ لوگ جو اگر ویٹ لاس جب کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سکن کا بھی آپ چاہتے ہو کہ آپ کی سکن بھی اچھی ہو جائے, تو ان دونوں چیزوں کے لیے آپ صبح نہار پیٹ 1 گلاس پانی نیم گرم لے کے اس کے اندر آپ 1 چمچ شہد کا ملا کے اور 1 لیمن اس کے اندر نچوڑ کے آپ یہ روزانہ پیا کریں. یہ آپ کے بہت سارے مسائل اس میں حل ہوتے ہیں. اس میں نہ صرف آپ کا ویٹ لاس ہوتا ہے بلکہ آپ کے سکن بھی آپ کی اچھی ہوتی ہے, آپ کے نیلز, آپ کے آئیز کلر اندر سے آپ کی آئیز بہت پرومیننٹ ہو جاتی ہیں, آپ کی آئیز میں شائن آتا ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کے یہ لپس کالے ہوتے ہیں وہ آپ کے لپس جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ پنک ہونے لگ جاتے ہیں, آپ کا کلر فیئر ہوتا ہے, آپ کی سکن گلوئنگ ہوتی ہے. اگر آپ کے ڈرائنس ہے آپ لوگوں کو تو اس مطلب آپ کو موئسچرائز ہوتا ہے آپ کی سکن. تو غرض یہ کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں. تو امید کرتی ہوں, اور یہ کوشش کیا کریں کہ آپ صبح نہار پیٹ اس کو لیں. تو اگر نہار پیٹ جو بندہ نہیں لے سکتا تو وہ پھر 4 یا 5 بجے کے دوران جب آپ لوگوں نے کھانا کھائے ہوئے آپ کو 3-4 گھنٹے یا 2-3 گھنٹے کم از کم ہو چکے ہوں تو اس وقت بھی آپ لے سکتے ہیں. اور اگر اس وقت نہیں تو آپ رات کو سوتے وقت بھی لے سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا کھانا کھائے ہوئے آپ کو کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے ہو چکے ہوں. لیکن سب سے جو اس کا بیسٹ ترین ٹائم ہے وہ صبح نہار پیٹ کا ہے. تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو میرا آج کا ٹوٹکا اور آج کا وظیفہ دونوں پسند آئے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.